الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بھی انتہائی مسرت کی بات ہے کہ میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں، جہاں سے بالکل یہ بھی اپنی پریمیٹیو فارم میں تھی، تو کچھ چیزیں میں یہاں سے سیکھ کے نکلا تھا، اور پھر کئی برسوں کے بعد آج یہاں دوبارہ آنا ہوا عربی کلاس کے حوالے سے، تو وہ ریکارڈنگ بھی میرے لیے اس لحاظ سے یادگار چیز ہوگی کہ پہلی ہی ریکارڈنگ جو عربک کورس کے حوالے سے ہوئی، تو وہ بھی اپنے ہی استاد کے زیر سایہ یہاں قرآن اکیڈمی میں ہو رہی ہے ریکارڈ۔ اور یہ ایک ورکشاپ پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ والدین کیا کر رہے ہیں اور ان کو اصل میں کرنا کیا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھیں گے تو ہر ایک کی پریشانی اور کنسرن آپ کو نظر آئے گا کہ بچے جو ہم چاہتے ہیں ویسے بن نہیں پا رہے ہم سے۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچے وہ بن رہے ہیں جو ہم بن رہے ہیں، جو ہم ہیں وہ بن رہے ہیں، تو لہذا بچوں کو تبدیل کرنا ہے، اور ان کو اگر کسی سانچے میں ڈھالنا ہے تو پہلے کوئی سانچہ بنانا ہوگا، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو یہ ایک ورکشاپ ہم نے وہاں واہ کینٹ میں کی، الحمدللہ وہاں اس کو کافی اپریشیٹ کیا گیا۔ پھر آفس کے ماحول میں آفیسرز کے سامنے بھی یہ ورکشاپ ہوئی، اور یہ بس ایک اتفاق ہے کہ میں جب اس عربک کلاس کے لیے نکل رہا تھا تو میرے ان نوٹسوں میں ساتھ ہی یہ بھی پڑھا ہوا تھا، تو میں نے ویسے ہی اٹھا لیا کہ چلے یہ بھی لے جاتے ہیں، شاید اس کا بھی کوئی موقع بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بنا دیا۔ سورہ لقمان کی تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں، اسی کے حوالے سے گفتگو آگے چلے گی۔ میری آج کی گفتگو اصل میں ایک سوال سے شروع ہوگی، اور وہ سوال میرا آپ مرد و زن سب سے ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے لیے کوئی رول ماڈل سوچیں، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے، تھنک اباؤٹ اے رول ماڈل، کہ آپ ویسا بننا چاہتے ہیں، آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں، جس کو بھی جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ذرا اس کو تصور کریں کہ آپ ویسا بننا چاہتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ کوئی ہے ہم میں سے جس کا رول ماڈل اس کے والدین ہوں، تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جس کا رول ماڈل اس کے والدین ہوں۔ اکا دکا، جب میں نے وہاں 60-70 کی کلاس تھی تو 3 یا 4 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے والدین جیسا نہیں بننا چاہتا، یعنی ہم نے ان کو رول ماڈل سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ شاید اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم ان کو رول ماڈل بناتے اپنا، تو ہم نے ان کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں آپ کی بجائے یہاں میرے سامنے آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یہی سوال ان سے پوچھتا ہوں، ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ تمہارا رول ماڈل کون ہے۔ اگر میں ان سے یہ سوال پوچھوں تو آپ کے خیال میں کتنے بچے ہوں گے آپ کے جو جواب میں یہ کہیں کہ ان کے رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہیں؟ کوئی نہیں۔ سیم رزلٹ یہی وہاں بھی نکلا۔ ایک سابق ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ اگر میرے بچے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ اس کا رول ماڈل اس کے والدین ہیں۔ نہ ہمارا رول ماڈل ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے بچوں کا رول ماڈل ان کے والدین ہیں۔ تو سوال یہ ہے اگلا، کتنے لوگ ہم میں سے بائی چوائس پیرنٹس ہیں اور کتنے بائی چانس پیرنٹس ہیں؟
اپنے آپ سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم الا ماشاء اللہ بائی چانس پیرنٹس ہیں. والدین نے شادیاں کر دیں, اللہ نے بچے دے دیے, ہم والدین بن گئے, اور بچے جیسے تیسے بھی تھے پلنے بڑھنے شروع ہو گئے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ نہ کچھ بن گئے جو بھی انہوں نے بننا تھا. بائی چوائس ہم میں سے پیرنٹس جتنی پرسنٹیج پچھلے دونوں سوالوں کے جواب میں ہاتھ کھڑا کرنے کی تھی, تقریباً اسی طرح کی پرسنٹیج آپ کے سامنے آئے گی اس سوال کے جواب میں بھی, کہ بائی چوائس پیرنٹ کوئی نہیں ہے ہم میں سے, ہاں بائی چانس پیرنٹس ہم سارے بن گئے. لہذا پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ شعوری طور پر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آج تک جیسے بھی تھے, اب بچے چاہے, کل میرے ایک دوست کہنے لگے کہ مجھے تو شاید کوئی بہت زیادہ فائدہ نہ ہو اس ورک شاپ کا, اس لیے کہ ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے. بچے بڑے ہو گئے یا چھوٹے ہیں, اگر آج یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ نہیں مجھے والد بننا ہے بائی چوائس, تو شعوری فیصلہ کر لیں کہ آج سے میں والد بنوں گا, آج سے ہم پیرنٹس ہوں گے اور یہ بچے ہیں ہمارے. اگر یہ فیصلہ شعوری طور پر ہو جائے تو پہلا کرنے کا کام یہی ہوگا کہ پہلے شعوری فیصلہ ہم کریں اس ورکشاپ میں انڈلج ہونے سے پہلے کہ ہم شعوری والدین ہیں, بائی چوائس ہیں. آج سے, آج کے بعد ہم بائی چانس پیرنٹس نہیں ہوں گے, چاہے بچے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہو گئے ہیں. تو پیرنٹنگ یہاں سے شروع ہو جائے گی. اور وہ نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں وہ بھی سوچ لیں کہ شادیوں کے بعد وہ بائی چوائس پیرنٹس ہوں گے, بائی چانس نہیں ہوں گے. پیرنٹنگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اس شعوری فیصلے سے شروع ہو رہی ہے کہ جی وی ول بیکم پیرنٹس. اب اس کے بعد ظاہر ہے شادی ہوئی آپ کی, جب شادی ہوئی تو پریگننسی ہوئی خاتون کی, تو یہ اس کا یوں سمجھنے کہ دوسرا سٹیپ ہے پیرنٹنگ کا. جب سے شیخ گوگل نے کام کرنا شروع کیا ہے اور ہم اس کے مرید ہوئے ہیں, تو یہ تذکرے تو ہم نے بہت کیے کہ جناب جیوز جو ہیں ان کی خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بڑے خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے اور ان کو بڑا کمفرٹیبل رکھا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی دونوں بڑی کثرت کے ساتھ میتھمیٹکس کرتے ہیں. یہ جملہ تو میں نے کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں کوئک ڈیسیژن میکر ہوں تو آپ کثرت کے ساتھ میتھمیٹکس کے سوال کریں. آپ کریں, بچے خود بخود ذہین ہو جائیں گے, بچوں کو میتھمیٹکس آنے لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مائیں جو ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی وہ کثرت کے ساتھ میتھمیٹکس کرتی ہیں. وہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ پیرنٹنگ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ کس ماحول میں پل رہا ہے. اور میں تو خیر دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوں, اب اگرچہ گلوبل ولیج بننے سے دیہاتی اور شہری پس منظر ایک جیسا ہی ہو گیا ہے, لیکن ذرا سوچیں کہ ہماری جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ کس ماحول سے گزرتی ہیں, کس کرب سے وہ ان کو گزارا جاتا ہے. تو وہاں سے جو نسل بنے گی, تصور کریں وہ نسل کیسی بنے گی. اگر یہ جو 9 مہینے کی پیرنٹنگ ہے, اگرچہ انوالو دونوں ہیں لیکن فی الحال ڈائریکٹ ماں انوالو ہے نا اس میں. اس پریگننسی پیریڈ میں عورت کیا کر رہی ہے؟ کثرت سے تلاوت اگر وہ کر رہی ہے تو بچے کے اس پیریڈ میں جب وہ 9 مہینے بڑی سیف کیج کے اندر ہے وہ کیا چیز سن رہا ہے؟ قرآن. اور اگر آپ نے اس کو موسیقی کے ماحول میں رکھا ہوا تو کیا سن رہا ہے؟ موسیقی. اگر لڑائی جھگڑے کے ماحول میں ہر وقت ساس بہو کے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہی چل رہے ہیں تو بچہ ابھی غیر شعوری طور پہ بھی جہاں پل رہا ہے وہاں کس ماحول میں پل رہا ہے, کیا چیز لے رہا ہے وہ. اور ہم فرقے کی بحثوں میں اس کو الجھا دیتے ہیں
کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور کسی بھی بزرگ کے بارے میں جب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے اور بچے نے جب بولنا شروع کیا تو پہلا جملہ جو اس نے پڑھا وہ تلاوت تھی قرآن مجید کی. اس حد تک تو مانتے ہیں نا, کوئی کہتا ہے 15 پاروں کے حافظ تھے وہ, کوئی کہتا ہے پورے قرآن کے حافظ تھے, وہ تھے یا نہیں تھے. تلاوت سے آغاز کیا اس نے اپنی گفتگو کا. تو کیا یعنی نبوت تو ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایسی دیتا ہے, کیا ولایت بھی بغیر محنت کی مل جاتی ہے؟ کہ ولی بنانا تھا تو ولایت یہاں سے آغاز ہوگی کہ پہلے دن بچے نے بولا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں سے گفتگو شروع کی اس نے. نہیں, پیچھے محنت تھی. اس کی ماں پڑھ رہی تھی, یہ اس کا باپ پڑھ رہا تھا. اس 9 مہینے میں اس نے ماں سے صرف تلاوت ہی سنی تھی. اور پھر جب وہ اس دنیا میں آیا اور 1.5-2 سال کا ہوا, جب بولنا شروع کیا, اس 1.5-2 سال میں بھی وہ کیا چیز سن رہا تھا؟ جو وہ سن رہا تھا اور جس ماحول میں آپ نے اس کو رکھا ہوا تھا اسی ماحول کے اثرات اس کے اوپر آئیں گے. لہذا اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے بولنا تلاوت سے شروع کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے, تو کریڈٹ گوز ٹو ہز مدر. بچے میں تو ابھی کوئی کریڈٹ والی بات نہیں تھی نا. بچے نے بھی کیا کیا؟ بچے کو آپ نے جو ماحول دیا تھا اس ماحول کے اثرات بچے کے اوپر نظر آنا شروع ہو گئے. لہذا دوسرا شعوری فیصلہ یہ ہوگا کہ اس پریگننسی ٹائم کو عورت یہ سمجھے کہ میرا کام شروع ہو گیا, میری ڈیوٹی شروع ہو گئی, مجھے اس بچے کی تربیت یہاں سے شروع کرنی ہے. تیسرا کام, ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں اقامت کہہ دیتے ہیں. اور برسوں کا یہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے, جب اذان بھی ہو جائے اور اقامت بھی ہو جائے پھر لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ صرف امام کی اللہ اکبر کا انتظار کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے, وہ تو اگر نماز کے دوران بھی ٹوٹ جائے گا تو نکل جائے گا نماز سے, لیکن ادروائز وہ کوئی اور کام کرتا ہو آپ کو نظر نہیں آتا. اب وہ انتظار کرتا ہے کہ امام کب اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے تو میں بھی اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. گویا ہم نے اس کو یہ فلسفی انکلکیٹ کی کہ برخوردار نمبر 1 یہ کہ تمہاری اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی, اب ایک لمحے کا کھیل ہے, کسی وقت بھی واپسی ہو سکتی ہے. اگلا ہی لمحہ جو ہی آپ نے آخری اقامت کا لا الہ الا اللہ کہا, ساتھ ہی واپسی ہو سکتی ہے. اور وہ لمحہ تھوڑا سا پھیل سکتا ہے, کوئی 2-4 سال, 10-20 سال, 50-60 سال, 70-80 سال, بس اور کتنا پھیلے گا. تو ہے یہ ایک لمحہ ہی, یو آر جسٹ ویٹنگ فار دیٹ مومنٹ کہ کب وہ لمحہ آئے تو واپسی ہو جائے. تو ایک میسج آپ نے اذان کے ساتھ اس کو واپسی کا ساتھ ہی دے دیا کہ ابھی آئے ہو, ابھی واپس جانا ہے. اور دوسرا میسج کیا دیا آپ نے؟ دوسرا آپ نے اس کو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اسے اللہ کی عظمت سکھائی کہ اللہ بڑا ہے. آپ نے شہادت دے کے اس کو بتایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول ہونے کا تعارف کرایا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. پورا میسج ہے ایک اذان کا. آپ نے اسی اذان میں اس کو یہ میسج بھی دے دیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آپ نے اسے صلاۃ کی طرف بلا دیا اور آپ نے اسے کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا کہ یہی کامیابی کا راستہ بھی ہے. اور پھر آپ نے فائنل میسج دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور ذرا سوچیں, کیونکہ خود مجھے ہی یہ میسج نہیں تھا پتہ, اگرچہ میں اذانیں دیتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں. تو ایک رسم رہ گئی, رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ رسم تو میں نے پوری کر دی کیونکہ یہ صرف رسم ہی تھی. لہذا بچے نے جو ہی شعور کی آنکھ کھولی, سب سے پہلے کون سا سبق بھلایا؟ یہی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہوتی ہے, بچہ کھیلتا رہتا ہے, اس لیے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تھی, ابھی تو اس کی آنکھ کھلی نہیں تھی جب ہم نے یہ دونوں کام کر دیا, اذان کا بھی اقامت کا بھی.
اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا مسجد جاتے ہوئے، اس نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں تھا تلاوت کرتے ہوئے. تو کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ جملہ آگے بھی شاید آئے گا، اس جملے کو یہاں پہ بھی مارک کر لیں. بچے یا ان لوگ کانوں سے نہیں سنتے، لوگ آنکھوں سے سنتے ہیں. بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، اس کا کنسرن اس کے ساتھ ہے جو وہ آپ کو کرتے دیکھ رہا ہے. اتنی یا تو اتنا شعور کسی میں ہو جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے علماء اور رہبان کے بارے میں کہ لوگوں تمہارا مولوی اور تمہارا پیر، یہ اس طرح میں اپنی استعمال کر رہا ہوں، تمہارا مولوی اور تمہارا پیر جو تم سے کہے وہ تم کر لیا کرو، جو وہ کرے وہ تم نہ کیا کرو. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس پر کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. گویا جس چیز نے اللہ کے غضب کو بھڑکانا ہے وہ ہم درس دے رہے ہیں اپنے بچے کو عملاً، کہ ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اس کو کر کچھ رہے ہوتے ہیں. لہذا تیسرا شعوری فیصلہ یہ ہے کہ اذان اس کے کان میں کہنی ہے تو شعور کے ساتھ کہنی ہے. چوتھی بات، ظاہر ہے وہ بچہ دنیا میں آیا، اذان کے بعد اگلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو نام دیتے ہیں. اور ایک عجیب بھیڑ چال لگ گئی ہے کہ ہم یونیک اور منفرد ناموں کے چکر میں اور مختصر ناموں کے چکر میں بچے سے اس کو اچھے ناموں کا حق چھین لیتے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا تھا اور یہ کہتا ہے give them good names. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں صحابہ کے، جو بھی نام حضور کو پسند نہیں آیا حضور نے بدلا اور عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا. خود فرما دیا کہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہیں، مجھے محمد اور احمد بہت پسند ہیں. تو کیوں نہیں رکھتے یہ نام اپنے بچوں کے؟ اور بڑی دلیل کیا ہوگی؟ یہ اس کے چچا زاد بھائی کا نام ہے، یہ اس کے ماموں کے بیٹے کا نام ہے. اور بھائی اچھا نام ہے، اگر چچا کے بیٹے نے رکھ لیا تو تم کیوں نہیں رکھتے اپنے بیٹے کا؟ Give them good names. ہمارے ایک استاد سنایا کرتے تھے کہ میکسیکو کی ایک مسجد میں ایک کالا امام تھا، اس کا نام تھا محمد العاشر. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محمد العاشر کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد کو محمد نام بہت پسند تھا، ہم 10 بھائی ہیں، سبھی کا نام محمد ہے، تو وہ پہلا جو سب سے بڑا ہے وہ محمد الاول، محمد الثانی، محمد الثالث، میں 10ویں نمبر پر رہوں، محمد العاشر میرا نام ہے. محمد دی 10th پکارنا بھی جناب کیسے پکارے ان کو؟ اور آپ کو اپنے اسلاف کے ہاں یہ نظر آ جائیں گے کہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد، کئی نسلوں پہ یہ نام چلا ہے. یونیکنیس سے نکلیں خدا کے لیے. Give your child a good name. اچھا نام اس کو دیں. اور 5ویں بات، اس کے لیے خود اگزامپل بنے، رول ماڈل بنے اس کے لیے. اور میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا اور جواب مجھے معلوم تھا، آپ کو بھی معلوم ہے وہ جواب، کہ رول ماڈل ہمارے والدین نہیں ہیں اور ہم اپنے بچوں کا رول ماڈل نہیں ہے. لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں ہم مانیں یا نہ مانیں ہم رول ماڈل ہیں ان کا. اس لیے کہ بچہ کر وہی رہا ہے جو وہ مجھے کرتا دیکھ رہا ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، میں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتا، میں تھوڑا بہت ادھر ادھر لوگوں سے بات چیت کر لیتا ہوں معاملات کے حوالے سے، وہ بھی ادھر ادھر کر لیتا ہے. تو کون ہے اس کا رول ماڈل؟ یہ چیزیں وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ تو ایکچولی میں ہوں اس کا رول ماڈل. لہٰذا جب میں ہوں تو اب میں اس کے لیے اگزامپل بن جاؤں، تو میں اچھی اگزامپل سیٹ کروں اس کے سامنے تو وہ اچھی اگزامپل پیش کرنا شروع کر دے گا. تو یہ 5 باتیں بالکل ابتدائی اس فیصلے کے ساتھ کہ میں شعوری والد ہوں، اس فیصلے کے ساتھ کہ پریگننسی کے دوران ہم اپنی عورت کو ایک اچھی تربیت سے گزاریں گے،
اس کے ساتھ کہ بچے کا حق ہے کہ ہم اس کو اس کے کان میں اذان دیں، اس کو اچھا نام دیں اور اس کے سامنے اپنی ایگزامپل ہم سیٹ کریں۔ نیکسٹ میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں یہ کون ہے آپ کے لیے؟ ہمیں عام طور پر یہی معلوم نہیں تھا کہ کڈز کس کے ہوتے ہیں، چلڈرن کس کے ہوتے ہیں، اور پیار محبت سے ہم کڈز کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو۔ نوٹ کیجئے کڈز جو ہیں یہ بھیڑوں کے ہوتے ہیں اور چلڈرن جو ہیں انسانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کے ساتھ کہ ہم ان کو چلڈرن سمجھتے ہیں یا کڈز سمجھتے ہیں اگلی گفتگو شروع ہوگی، لہذا ان کو بچے سمجھیں، کڈز نہ سمجھیں۔ پھر اپنے ذہن میں ذرا پرائرٹی سیٹ کریں کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ فزیکل گروتھ یا اس کی کریکٹر بلڈنگ؟ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ اگر پرائرٹی نمبر 1 فزیکل گروتھ ہے تو وہ کڈز ہیں، اس لیے کہ سبھی بھیڑیں اپنے بچوں کی بڑی پرورش کرتی ہیں، کھلاتی پلاتی ہیں، ان کو ساتھ رکھتی ہیں، ان کی پروٹیکشن کا بندوبست کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ وہ سب کچھ وہ کرتی ہیں بھیڑیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کی فزیکل گروتھ کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کریکٹر بلڈنگ کا بھیڑوں کو نہیں پتا۔ کریکٹر بلڈنگ بچوں کی کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، بھیڑوں کی نہیں۔ لہذا اگر وہ بھیڑوں کے بچے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جانے دیں، جس طرح جنگل میں وہ پل بڑھ کے بڑی ہو جاتی ہیں ایسے ہمارے بچے بھی پل بڑھ کے بڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ کل کے لیڈر بھی بنے تو لیڈر، جنگل کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ شیر۔ شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے، بھیڑوں کے اجڑ ہوتے ہیں، اجڑ ہونے کے باوجود قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ تنہا پھرتا ہے لیکن قیادت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کریکٹر بلڈنگ کریں گے تو ڈفرنس فیل ہوگا۔ اونلی ڈفرنس کین کریٹ اے برانڈ، یعنی سیم کپڑا ہے، وہ ایک دکان پہ ہزاروں روپے کا سوٹ ملتا ہے، دوسرے میں آپ کو 100 سینکڑوں میں مل جاتا ہے، فرق کیا دونوں میں؟ برانڈ کا ڈفرنس ہے۔ وہ جو ڈفرنس کریٹ کیا اس نے، اس ڈفرنس نے اس کو ویلیوبل کر دیا، اور جب ڈفرنس کوئی نہیں رہے گا، شیر کے بچے کو بھی اگر بھیڑوں میں بٹھا دیں اور برسا برس وہ بھیڑوں کے اس میں گروتھ پاتا رہے تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ بھی آپ کو بھیڑ کی طرح ہی حرکتیں بھیڑ کی طرح کرتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ لہذا پیرنٹنگ جو ہے یہ اویئرنس کا نام ہے، یہ اویئرنس کہ یہ کڈز نہیں ہے، یہ اویئرنس کہ یہ چلڈرن ہے، اور یہ کہ مجھے فزیکل گروتھ تو دیکھنی ہی ہے، لیکن وہ فزیکل گروتھ تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے ایکچولی اس کے کریکٹر بلڈنگ کو دیکھنا ہے۔ یہ بچہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ایک عام بچے میں اور ایک مسلمان بچے میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ ڈفرنس ول کریٹ دا برانڈ۔ اگر فرض کریں ہم کسی مخلوط معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہندوؤں کے بچے بھی پل بڑھ رہے ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ میں واکنڈ سے آیا ہوں، واکنڈ کے بالکل ساتھ حسن ابدال ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں ایک گردوارہ ہے۔ میں عام طور پر ربیع الاول میں اگر سیرت کے اوپر کہیں بات کرنے کا موقع اس علاقے میں میسر آئے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص باہر سے آیا جس کو کسی بھی دین کا نہیں پتہ نا، وہ کسی بھی مذہب سے انٹروڈیوس نہیں ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ بیساکھی کا دن اور 12 ربیع الاول کا دن اور 25 دسمبر تینوں ایک دن آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو باہر سے آئے ہوئے شخص ہے نا، وہ ایک بازار سے گزرتا ہے جہاں پر وہ گردوارے والا دربار ہے، وہاں اس روڈ پہ سکھ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ایک دوسرے روڈ سے وہ گزرتا ہے جہاں 25 دسمبر والے اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور ایک تیسری روڈ پہ وہ گزرتا ہے جہاں 12 ربیع الاول والے اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں،
اور ان تینوں روڈ سے گزرنے کے بعد وہ کیڈٹ کالج کے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے اور سوچتا ہے، یا اس سے کوئی پوچھے کہ یہ 3 مختلف فنکشن تھے یا ایک ہی فنکشن تھا، تو پتہ لگتا ہے یہ بھی کچھ، انہوں نے بھی کچھ رکھے ہوئے تھے اور کچھ کر رہے تھے، وہ بھی اور کچھ ملتا جلتا اس سے تھا، کوئی فرق تو مجھے فیل نہیں ہوا ان میں. تو یہ سچویشن پھر وہاں پہ بھی سامنے آ جائے گی. اونلی ڈفرنس ول کریٹ دا برانڈ. کیسے پتہ چلے گا باقیوں سے مختلف؟ اگر وہ مسلمان ہے تو پتہ چل جائے گا. مسلمان ہے تو کون سی چیزیں اس کے پاس ہوں گی جس کی وجہ سے پتہ چلے گا. اگر آپ مسلمان بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس بچے کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں جو اللہ نے آپ کی گود میں دیا ہے، تو پہلا کام کیا کریں گے؟ کنیکٹ ہم ود ہز رب. اسے اللہ کے ساتھ جوڑیے. یہ میں کب جوڑ سکوں گا؟ جب وہ بچہ مجھے دیکھے گا کہ میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. میرا ہی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بچے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ لہذا پہلا کام بچے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا اور اسے جوڑنا اس کے رب کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک لیونگ کانٹیکٹ ہو، زندہ تعلق ہو اس کا اللہ کے ساتھ. اور دوسرا اس بات کا شعور کہ وہ جانے کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہوں. آج ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. یعنی ہم اس پر تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اس پر اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور تیسرا شکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا. اور چوتھا شکر پھر اس بات پر بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس بھی دیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وہی کام اب میں اپنا کام سمجھتا ہوں. دین آگے پہنچانا، لوگوں کو ان کے رب سے متعارف کروانا اور لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑ دینا، یہ وہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف انبیاء کیا کرتے تھے. اگر فرض کیا میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوا ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوتا تو مسلمان تو ہوتا نا میں اس صورت میں بھی، لیکن مبلغ نہ ہوتا، اس لیے کہ تبلیغ لوگوں پر فرض ہی نہیں تھی اس وقت. یہ کام انبیاء کرتے تھے. انبیاء آئے، کام کیا، کچھ لوگوں نے مان لی، کچھ نے نہیں مانی، انبیاء واپس چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا قوموں میں، اور جب قوموں کی ایک عظیم اکثریت پھر بے راہ روی پر آ گئی تو اللہ نے ایک نیا نبی بھیج دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا. لہٰذا اب جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ لگا گئے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، اور فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس دین کو پہنچائیں ان تک جن تک یہ نہیں پہنچا ہوا. گویا وہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے وہ کام اب میں کسٹوڈین ہوں اس کام کا، وہ کام مجھ تک پہنچ گیا، میرا کام ہے میں آگے پہنچاؤں. اور میں کیسا انسان ہوں کہ میں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ میں تنخواہ لوں آفس سے اور وہ میں راستے میں بانٹ کے واپس آ جاؤں کہ چلو ٹھیک ہے یار یہ لوگ بھی حقدار ہیں، انہیں کو دے دیتے ہیں آج. وہ لے کر میں سیدھا گھر آتا ہوں، 1 ٹکا باہر نہیں دیتا کسی کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ ان بچوں کا حق ہے. لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ میں دائیں بائیں لوگوں کو دے کے چلا جاتا ہوں، وہ میں گھر لے کے نہیں جاتا کبھی. اس کا مطلب کیا تھا؟ میری اصل پرائورٹی کیا تھی؟ فزیکل گروتھ ان کی. فزیکل گروتھ پیسوں سے ہونی تھی، پیسے میں سارے گھر لے کر جاتا ہوں. کریکٹر بلڈنگ ان کی دین کے ساتھ ہونی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہونی تھی، وہ میں کبھی نہیں گھر لے کر گیا. لہذا یہ دوسرا کام کہ یہ احساس ان کو دلایا جائے بچوں کو. اور ونس اگین یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ جب وہ دیکھیں گے کہ میں بھی اسی بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. وہ ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں رول ماڈل ہوں گھر کے اندر. جیسا امتی میں ہوں گا ویسے امتی وہ خود بخود بن جائیں گے. یہ شعور بچے کے اندر پیدا کرنا کہ دنیا تک
اس امت محمدی کے رکن کا کام ہے کہ وہ اس دین کو آگے کنوے کرے. اور چوتھی اور امپورٹنٹ بات کہ میں اس کام کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. اور پانچویں اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ بچے کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو کہ وہ اس سارے سلسلے میں ایکسل کرے، وہ وہاں رکا نہ رہے. ہم زیادہ سے زیادہ دیندار لوگوں کے ہاں جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بھی اپنے گھر میں کر کے رکھا ہو. 3 بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں. ہم سمجھتے چاہے اسے ایک حرف کا پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کل رات بھی ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں بچے نئے نئے حافظ ہو کے فارغ ہوئے تھے. تو استاد نے کہا کہ مولانا ذرا یہ بچوں سے سنیے گا کچھ. تو ایک بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا سناؤ، کہیں سے شروع کرو. اس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور اس میں پڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو جب اس نے تلاوت ختم کی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہیں یہ 2 اوشنز؟ مرج البحرین، 2 سمندر ہیں ساتھ ساتھ، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ہے ایک آڑ، ایک باڑ ہے، لا یبغیان، ادھر والا ادھر نہیں آتا، ادھر والا ادھر نہیں آتا. تو یہ فزیکل ورلڈ میں کوئی کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا. تو ویئر آر دیز 2 اوشنز؟ بچے نے کہا کہ انکل آئی ایم سوری، مجھے تو نہیں معلوم. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے استاد سے پوچھتے ہیں. استاد سے پوچھا، استاد نے بھی معذرت کر سکے نہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو ضروری نہیں کہ ہمیں ہر بات معلوم ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی. بٹ ہیو یو ایور تھنک، کبھی سوچا ہے تم نے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر سوال بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا، پھر یہ افسوس والی بات ہے. سوال پیدا ہونا چاہیے، چاہے جواب نہیں ملتا نہ ملے. تو بچہ جب آپ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے میں فخر محسوس کرے گا، وہ اس کام کو اپنا کام سمجھے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ صرف ایسی ہابی نہیں ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا اس کام کے بارے میں. اور پھر آپ اس کے اندر وہ موٹیویشن اور وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ فہم پیدا کریں گے کہ جس سے وہ ایکسل کرے گا، وہ کھڑے پانی کی طرح نہیں ہوگا، وہ بہتے پانی کی طرح ہوگا. اور بہتا پانی ہی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، کھڑا پانی سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں دیتا. ہم کبھی چیزوں پر غور نہیں کرتے. میں ایک دفعہ حج پہ گیا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں حرم میں مختلف لوگ نیکی کے حوالے سے مختلف اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بابا جی تھے، بزرگ سے آدمی، انہوں نے ایسے 2 گلاس زمزم کے اس ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، 2 اس ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور فرسٹ فلور پہ وہ پھر رہے تھے آہستہ آہستہ، اور ایسے سر انہوں نے جھکایا ہوا تھا. اور وہ پتہ نہیں کس علاقے کے تھے، وہ زے نہیں بول سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے جم 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 جم، یعنی کسی نے پانی لینا ہے تو یہ زمزم میرے ہاتھ میں لے سکتا ہے یہاں سے. تو میرا اچانک دھیان چلا گیا کہ یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں. تو ذرا ذہن پیچھے جاتے جاتے 3-4 ہزار سال پیچھے چلا گیا، جہاں یہی لفظ کبھی ہماری ماں نے استعمال کیے تھے. جب یہ پانی چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا زمزم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ نے اس کے ارد گرد بند بنا کر اس پانی کو روکا نہ ہوتا، کہ جس کی وجہ سے آج وہ چشمہ اور کنواں ہے، تو یہ دریا کی طرح جاری ہو جاتا. لیکن اس کنویں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4000 سال کی تاریخ میں وہ کنواں مسلسل پانی دیتا جا رہا ہے، اور نوع انسانی اس سے فیضیاب ہوتی جا رہی ہے. وہ اس وادی کے اندر ایک چشمہ پھوٹا تھا، 4000 سال کی تاریخ ایویڈنٹ ہے کہ وہ خیر پھیلتا جا رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے جو اس وادی سے پھوٹا ہے اور یہیں پہ ہے، اس کا فائدہ خود اس کو بھی نہیں ہو رہا، نہ کسی اور کو ہو رہا ہے. تو مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں بھی اپنے اس ایمان کو اس کے اندر پیدا کر کے اس کو کہوں زمزم ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا، اب رک اس قلب کے اندر تو، اور تجھ سے بھی فیض یاب ہونا چاہیے تو تیرے اس ایمان سے نوع انسانی کو. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں
کہ امریکہ میں نے ایک دفعہ کسی سے یہ سوال پوچھا کہ یہ اگر تم ایک رات سو اور صبح اٹھو تو تمہیں یہ خبر پڑھنے کو ملے کہ یہ موبائل اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی ویئر، ڈز اٹ میٹر؟ خود آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت آپ کی جیبوں میں یعنی ایک دن میں آفس سے نکلا تو یہ موبائل اندر رہ گیا، جب میں واپس گیا لینے کے لیے تو پتہ لگا کہ سارے دفتر لاک ہو چکے ہیں، اب میری ایکسیس نہیں تھی، موبائل کے بغیر مجھے ایک رات گزارنی پڑی صرف. کین یو امیجن؟ بڑی پریشانی میں وہ رات گزری کہ میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جناب تو قیامت واقع ہو جائے گی اگر آج موبائل ختم ہو جائے دنیا سے، یہ اتنا بڑا کمیونیکیشن ٹول ہے. تو وہ کہنے لگا، میں نے اس سے دوسرا سوال پوچھا کہ پھر ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر ایک رات تم سو اور صبح اٹھو پتہ چلے کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، 1.5 ارب مسلمان زمین بوس ہو گئے، اوپر کی بجائے زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ڈز اٹ میٹر؟ تو کہتا ہے وہ میری طرف دیکھ کے لگا کہ یس ڈاکٹر صاحب، if people like you die it matters, but if rest of the Muslims die it does not matter. میری زندگی کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے نا. اگر کوئی یہاں سے آپ نکلیں اور اللہ نہ کرے آگے سعید کالونی کے موڑ پہ آپ پہنچے، یہاں کو آپ کے کان پٹی پہ پسٹل رکھ دے، تو کیا کوئی ایک لاجک ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے ریکویسٹ کر سکیں کہ یار خدا کے لیے مجھے گولی نہ مارنا؟ وہ کہ کیوں نہ ماروں تمہیں گولی؟ تو کوئی ایک کام تو ہم اسے بتا سکیں نا کہ میری وجہ سے یہ خیر پھیل رہا تھا، وہ خیر رک جائے گا، لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. جب میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی واقع نہیں ہوتا. کبھی کسی بھیڑ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا بڑا ضروری تھا نا کہ کڈز ہیں یا چلڈرن ہیں. کبھی کسی بھیڑ نے مطالبہ کیا کہ یار تو ہر روز 20 بھیڑیں ذبح کر دیتا، نہ کر آج ہمیں ذبح، اس لیے کہ بھیڑیں ذبح ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ذبح ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آج مسلمان دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، ہوتے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا ہونا اگر میٹر کرتا ہوتا تو بات تھی. میرا ہونا آج نو انسانی کے لیے میرے ہونے سے موبائل کا ہونا زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. تو میں اپنی وقت کو دیکھوں کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہوں.